السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اور آج جس دوائی کے بارے میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے چائنا۔ ہم لوگوں نے کافی زیادہ اس بارے میں پہلے آپ لوگوں نے اس دوائی کے بارے میں سنا بھی ہوگا، استعمال بھی کی ہوگی۔ چائنا وہ دوائی ہے جو ہومیوپیتھک میں سب سے پہلے بنائی گئی۔ چائنا دوائی ملیریا کی سب سے اچھی دوائی ہے، اور چائنا کے پیشنٹ میں ہم دیکھیں، ہم سب لوگوں کی زندگی کے اندر کچھ خواب ہوتے ہیں، انسان دیکھتا ہے، کچھ خواب جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یا کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہر ایک کام میں ایک کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے انسان کے، چاہے وہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو عام انسان جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے، یا صبر کر کے، یا آہستہ آہستہ محنت کر کے اس کام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ انسان اس چھوٹی سی رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ اپنے کام کو سر انجام نہیں دے سکتا، وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا، اور جس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، یا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، چھوٹی سی رکاوٹ آئی، دل برداشتہ ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چائنا کا پیشنٹ ایسا ہے کہ اس کی کام کے اندر کوئی چھوٹی سی رکاوٹ بھی آ گئی تو وہ اس رکاوٹ کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھ لیتا ہے، اپنا کام یا تو چھوڑ دے گا، یا اس کا تمام قصور جو ہے وہ کہے گا کہ دوسرے شخص کا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکا، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ گئی اس کی پڑھائی میں، اس کی زندگی کے اندر، تو اس سب کا قصوروار وہ اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی، یا کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ ٹھہرا دے گا، اپنے اوپر بلیم ہی نہیں لیتا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو چائنا کا پیشنٹ ہے، کہ جب وہ اپنے خواب، اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، کوئی چھوٹی سی رکاوٹ اس کے راستے میں آ گئی، وہ اس کو بہت بڑی رکاوٹ تسلیم کر لیتا ہے، اور اپنا کام بیچ میں چھوڑ دے گا، یا جب کام مکمل ہی نہیں کر سکے گا، اور بعد میں اس سب کا قصوروار جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ یہ ہے مختصر چائنا کا پیشنٹ۔ اب اس کے بارے میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ چائنا کا پیشنٹ کافی ضدی ہوتا ہے، نوٹی ہوتا ہے، اور بدتمیز ہوگا، ٹھیک طرح سے بات نہیں کرے گا، لوگوں کے بنائے ہوئے اصول، اگر چھوٹا ہے بچہ تو وہ ٹیچرز کے اصول توڑے گا، اسکولوں کے اصول توڑے گا، والدین کے بات نہیں ٹھیک طرح سے مانے گا، شروع ہی سے ضدی ہوگا، چھوٹی سی رکاوٹ کو بہت بڑی تصور کر لیتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے اپنے ضدی رویے سے کہ لوگ اس کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس کو کسی منزل پر نہیں پہنچنے دے رہے، حالانکہ وہ اسی کی غلطی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ اس چھوٹی سی رکاوٹ کو اتنا بڑا تصور کر لیا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ لوگ میرے دوست، میرے رشتہ دار میرے دشمن ہیں، اور مجھے اس منزل تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے۔ پھر جب وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا، اس کو وہ گول ہی اچیو نہیں ہوا، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک اپنی فرضی دنیا بنا لیتا ہے، اور اسی کے اندر ایسا تصور کرے گا کہ جیسے کہ وہ تمام چیزیں اس کو مل گئی ہیں، جو کہ اصل میں بالکل حقیقت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر وہ انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، پڑھائی کے دوران اس نے اپنی ٹھیک طرح سے کرتا رہا، بیچ میں کوئی رکاوٹ آئی، وہ اپنا پڑھائی کو جاری نہیں رکھ سکا، انجینئر نہیں بن سکا، تو اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک فرضی دنیا بنا لی، ایک ایسے خیالات بنا لیے کہ جو کہ صرف رات کو آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دن کے اندر وہ حقیقت کا تو انجینئر نہیں ہے، حقیقت میں تو وہ نہیں ہے، لیکن رات کو خیالات اس لیے آئیں گے کیونکہ تب
کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کے وقت وہ ان خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے، ایک فرضی دنیا بنا لے گا اور اس کو لگے گا کہ وہ واقعی ہی میں اس نے وہ کام صحیح طرح سے انجام دیا ہے اور وہ انجینئر ہے، تو ایک فرضی سی دنیا میں وہ رہتا ہے۔ رات کے وقت خیالات آتے ہیں، اصل میں تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے وہ رات کا وقت چنتا ہے، کیونکہ دن میں تو وہ اپنی ان خیالات کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکا، لیکن رات کے وقت وہ ان تمام خیالات کو اپنے ذہن میں لے کے آئے گا، ان کو جگہ دے گا اور ایسا تصور کرے گا کہ وہی چیزیں جو ہیں وہ حقیقت میں ہیں۔ ضدی ہوتا ہے، بہت زیادہ بزدل ہوتا ہے، بہت جلدی ہرٹ ہو جائے گا، بہت جلدی تکلیف محسوس کر لے گا، کمپنی کو برداشت نہیں کرتا، زیادہ لوگوں کی محفل کو برداشت نہیں کرتا، بہت زیادہ کام اپنے اوپر لے لیتا ہے، ہر کام میں مشکل آتی ہے، کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا ہے، ہر انسان میں خامیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، لیکن چھوٹی سی بھی رکاوٹ آئے گی تو اس کو رستے میں چھوڑ دے گا اور تمام جو ہے وہ غلطی بلیم جو ہے وہ کسی دوسرے شخص پر ڈال دے گا، اپنا قصور جو ہے وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ ہمیشہ دوسرے لوگ ہی قصوروار ہیں، انہی کی وجہ سے وہ میں نہیں پڑھ سکا، انہی کی وجہ سے کام نہیں کر سکا، ان کی وجہ سے جاب نہیں کر سکا، ان کی وجہ سے مجھے یہ چیز نہیں ملی، یہ نہیں ملی، ہمیشہ ہی قصوروار دوسرے لوگوں کو ٹھہرائے گا۔ درد برداشت نہیں کر سکتا، جسم کی درد بھی برداشت نہیں کرتا، بظاہر اس میں امپیشنس ہے، برداشت کی بے حد کمی ہوتی ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں نے کام میں رکاوٹ ڈالی ہے اور جب اسے منانے جاؤ تو غصہ کر جائے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم لوگوں کی وجہ سے میں آج اس جگہ پر ہوں، یا میں اپنی اس کام کو مکمل ہی نہیں کر پایا، تمام غلطی جو ہے وہ دوسرے شخص کی ہے۔ جب اسے کنسول کرنے جائیں، اس کو منانے کے جائیں، چڑ جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ رات کو اس کی انزائٹی، اس کی بے چینی، اس کے وہ خیال بڑھ جاتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، جو چیزیں حقیقت میں اس نے نہیں کی ہوتی، جہاں تک یہ پہنچنا چاہتا ہے تمام خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دے گا، رات کو امیجنری دنیا میں چلا جائے گا، اس سے پھر اس کی بے چینی شروع ہوگی، رات کو سو نہیں پائے گا، بے خوابی ہو جاتی ہے، انسومنیا ہو جائے گا، کروٹیں بدلے گا، اتنا زیادہ امیجنیشنز میں چلا جاتا ہے خیالات میں کہ پھر اٹھ کر بیٹھ جائے گا، سو نہیں سکے گا، حالانکہ جب رات کے وقت لوگ آرام کرتے ہیں تب اس کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ رات کے وقت اس نے اپنے ذہن کو ان خیالات کے لیے کھول دیا ہے جو حقیقت میں وہ نہیں کر سکا اور فرضی دنیا میں چلا گیا۔ پھر رات کو اس کو دو قسم کے خیالات آتے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے گا کہ میرے فیوچر کا کیا بنے گا، مستقبل کا کیا بنے گا، کیونکہ حقیقت میں تو یہ اپنا کوئی کام کر ہی نہیں سکا، اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکا، اور وہ منصوبے جو اس نے اپنے ذہن میں بنائے تھے وہ مکمل نہیں ہوئے، کیا وہ مکمل ہو جائیں گے، ان کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ اس کو ڈر بھی لگتا ہے، جانوروں سے ڈر لگتا ہے، کتوں سے، بلیوں سے بھی ڈر لگتا ہے، پبلک میں جانے سے ڈرتا ہے، اس لیے جانے سے ڈرتا ہے کہ لوگ اسے کہیں نقصان نہ پہنچائیں، یا نقصان اس طرح سے کہ اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ قصوروار صرف لوگوں کو ہی ٹھہراتا ہے کہ لوگوں نے میرے کام میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اور اگر چائنا کا ایک سمٹم مین دیکھا جائے کہ یہی ہے کہ لوگوں نے میرے کام میں رکاوٹ ڈالی، اس لیے میں آج اپنے اس منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ کچھ ایک علامت اس میں ایسی بھی ہے جو کہ بہت ریئر ہے، لیکن اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کہ یہ اس کا غصہ یا تکلیف بڑھ جاتی ہے، لیکن بہت کم یہ پایا جاتا ہے کہ یہ دوسرے کو قتل کر دے گا۔ قصورواری جب دوسرے لوگوں کو ٹھہرا رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن اس کو ہم اس وقت رہنے دیتے ہیں۔ ملیریا کی بہت اچھی دوائی ہے، جن لوگوں کا ملیریا
کونین دوائی کے ساتھ سپریس کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹھیک کیا گیا ہے، دبایا گیا، ملیریا کا علاج کیا گیا ہے، بعد میں جا کر ان کو ہیمریج کی، یعنی کہ جو بلڈ لیکیج ہے ناک سے، آنکھ سے، کسی بھی جگہ سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھی دوائی ہے جو چائنا ہے۔ بلیڈنگ، اگر ہیمریج کی وجہ سے، بلیڈنگ کی وجہ سے خون کی کمی ہو گئی ہے تو چائنا اس کے لیے سب سے اچھی دوائی ہے۔ اگر کسی کو آنکھ، ناک، کان، گلے سے یا جلد سے اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے، ہیمریج ہوتی ہے، تو اس کے لیے چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور یہ بلیڈنگ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہوتی، بار بار ہونے سے ہی خون کی کمی ہے۔ اگر کسی کے ناک سے، گلے سے بلیڈنگ ہوتی ہے، ہیمریج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تکالیف اس کی شروع ہوتی ہیں۔ یہی چائنا میں ہے، ایک دم سے تمام تکالیف نہیں شروع ہوں گی، فریکوینٹ ہوں گی، پیریوڈک ہوں گی، ایک وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ 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 تکالیف جو ہیں وہ اس کی آتی ہیں۔ جہاں پر اس کے بلیڈنگ ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، وہاں پر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جائے گی، جلن ہو جائے گی، اور وہاں پر جو ٹیشوز جو ہیں، جو جسم کے ٹیشوز ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہاں پر بلیڈنگ ہوئی، بعد میں پھر سکن جو ہے، جلد جو ہے متورم ہو جاتی ہے، اس کے بعد درد ہوگا، اس کے اندر سپیزم ہوں گے، جیسے شکنجہ پڑ جاتا ہے، کھچ جاتی ہے جلد، اور بلیڈنگ ہوگی، شدید ٹیئرنگ، جیسے کاٹ دینے والا درد ہوتا ہے ویسا ہوگا۔ جتنی جلدی سے انفلیمیشن ہوتی ہے اتنی ہی جلدی سے کئی دفعہ ٹیشوز سپیزم ہو کر بعد میں گینگرین بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ پہلے جو ہے وہ بلیڈنگ ہوئی، پھر انفلیمیشن ہوئی، انفلیشن کے بعد ایک طرف تو ہے، ایک طرف گینگرین ہو سکتا ہے انفلیمیشن سے، اور دوسری طرف جو ہے اریٹیشن ہوگی، بے چینی ہوگی، جلن ہوگی، یا تو سپیزم ہو جائے گا، یا جو ہے وہ بے چینی، جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جلد کے اندر یا اس پارٹ کے اندر۔ لیکن یہ بہت آہستہ آہستہ سے ہوتا ہے، ایک یا دو دن میں نہیں ہوتا، فریکوینٹ بہت دفعہ تکالیف ہونے سے، ہیمریج ہونے سے، بلیڈنگ ہونے سے، تب جو ہے وہ ایسی تکالیف جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ چائنا کا پیشنٹ ٹھنڈی ہوا برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پہ لیبر پین کے بعد اگر کسی مریضہ کو ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہے تو اس کو تکالیف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ اس کی تکالیف آتی ہیں۔ سینسٹیویٹی، حساس ہوتا جاتا ہے جسم کا حصہ، پیشنٹ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، ٹیشوز سینسٹیو ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑھتے جائیں گے۔ پھولوں سے، خوشبو سے حساس ہو جاتا ہے جسم، تکلیف دیتی ہے، جسم کے اندر ٹیئرنگ پین ہوگی۔ جہاں پر اس کی سینسٹیویٹی بڑھ جائے گی وہاں پر ٹیشوز کی بھی سینسٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، پھر جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے، تمام جسم میں نہیں، کچھ حصوں میں درد شروع ہو جائے گی۔ پھر جو ہے اگر اس کو میں نے بتایا تھا مریضہ کو ٹھنڈ لگی، ٹھنڈ سے اس کی تکلیف جو تھی وہ بڑھ گئی، اب اس کو چھونے سے بھی درد ہوگی، موشن سے یعنی کہ ہلنے سے بھی درد ہوگی، اور ٹھنڈی ہوا سے بھی اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ اسے چائنا کی دوائی کو پہچان سکتے ہیں، یعنی کہ ٹھنڈی ہوا کے بعد جسم درد شروع ہوا، اب مریض کو چھونے سے بھی درد ہو رہا ہے، موشن یعنی ہلنے سے بھی درد ہو رہا ہے، اور ان دو چیزوں سے اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ چائنا دوائی میں نے بتایا رات کو تکلیف شروع ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو امیجنیشن میں چلا جاتا ہے، عموماً رات کو اس کو لوز موشن ہوتا ہے رات کو 12 بجے، اور اس کے اندر ایک علامت جو وہ صرف چائنا میں ہی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی بیماری جس میں ترتیب پائی جائے، اگر ناک سے بلیڈنگ ہوئی ہے تو اگلے ہی ہفتے اسی دن اسی وقت ناک سے بلیڈنگ ہوگی۔ جسم درد کرتا ہے ملیریا کے اندر، ملیریا کے اندر بھی وقت کی پابندی ہے، ایک تکلیف اسی وقت ہی دوبارہ آتی ہے۔ جہاں پر یہ چیز ہو وہاں پر صرف چائنا دوائی کو یاد رکھنا چاہیے، اس میں ایک تکلیف اسی وقت ہی آتی ہے جس طرح وہ پہلے آئی تھی۔ اگر کل آپ کو بخار ہوا ہے 4 بجے دوپہر کو،
آج بھی اسی دن بخار ہوا ہے 4 بجے، پھر کل دوبارہ پھر بخار ہوگا 4 بجے، تو اس طرح جو ہے وہ چائنا اس کی دوائی ہوتی ہے۔ خون کی کمی کے لیے اچھی دوائی ہے، پیٹ میں تکلیف کے لیے کافی اچھی دوائی ہے، جسم کے اندر وائٹل انرجی، وائٹل فلوئڈز کم ہو جاتے ہیں، سوجن ہو جاتی ہے جسم کے اندر، لازمی نہیں کہ تمام جسم کے اندر ہو، کچھ حصوں کے اندر سوجن پائی جاتی ہے، اور وہ تبھی ہوتی ہے جب ٹھنڈ لگے، تکلیف پڑتے ہیں، لیکن یہ بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتی تکلیف۔ جسم کمزور پڑ جائے گا، خون کی کمی ہو جائے گی، جسم کے کچھ حصے جو ہیں وہ حساس ہو جاتے ہیں، اور اس میں جگر بھی متاثر ہوتا ہے۔ اگر جگر متاثر ہوا ہے اور اگر اس کو انہی تکالیف کی وجہ سے اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کو جینڈس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایرکان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور علامت چائنا کی کہ چائنا کے پیشنٹ کا جو پیٹ ہے اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں گیس بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ ہوا ہے کہ اس سے پیشنٹ اتنا بے چین ہو جائے گا۔ چائنا کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورے پیٹ کے اندر گیس ہے، پورا پیٹ گیس سے بھرا ہوا ہے، جبکہ لائکوپوڈیم میں ایسے ہے کہ پیٹ کا نچلے حصے میں گیس ہوتی ہے، کاربو ویج کے اندر اوپر والے حصے میں گیس ہے، یعنی کہ ہوا کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن چائنا دوائی ایسی ہے کہ اس کے اندر ایسا محسوس ہوگا کہ پورے پیٹ کے اندر گیس بھری ہوئی ہے، اور گیس خارج ہونے کے بعد، ڈکار آنے کے بعد بھی آرام نہیں ملتا پیشنٹ کو، اور خارج نہیں ہوتی، خارج ہو بھی جائے تو آرام نہیں محسوس ہوگا، جتنا مرضی اس کی گیس خارج ہو جائے، جتنا مرضی اس کو ڈکار آ جائے، اس کی کیفیت ویسی ہی رہے گی کہ اس کا پورا پیٹ گیس سے جو ہے وہ بھرا رہے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ چائنا دوائی کافی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن چائنا دوائی میں نے بتایا کہ ملیریا کی سب سے اچھی دوائی ہے، سب سے پہلے یہی دوائی بنائی گئی چائنا، جہاں پر پیریوڈیسٹی پائی جائے، ہر بیماری ایک وقت پر آئے، ایک وقت پر جائے، لیکن بہت آہستہ آئے گی، تو وہاں پر جو ہے وہ چائنا دوائی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور چائنا کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت ضدی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی علامت اس کو ایسے لگتا ہے کہ جو وہ کام نہیں کر سکا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اپنے گولز کو نہیں مکمل کر سکا، اس سب کا قصوروار وہ اپنے آپ کو نہیں، لوگوں کو ٹھہراتا ہے۔ وہ یہ کام کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیے، اور بس لوگ ہی جو ہیں وہ اس بات کے قصوروار ہیں، اسی لیے وہ پبلک سے بھی اوائڈ کرتا ہے، لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ایک مختصر سا چائنا دوائی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔